الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال پیش کیا گیا ہے کہ کیا داڑھی کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے کچھ ثابت ہے؟ بھائی، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی لمبی تھی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے مطلق طور پر داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ قص الشوارب وعف اللحیٰ وخالف الیہود والنصارى، کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو معاف کر دو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ لیکن محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف آپ کے سامنے رکھ کے پھر اپنی معروضات عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جمہور نہیں کہتا، لیکن اکثر علماء مٹھی سے زیادہ داڑھی کے کاٹنے کے قائل ہیں، لیکن جبکہ دوسرے اہل حدیث حضرات نبی علیہ السلام کے فرمان وعف اللحیٰ کی عموم سے استدلال کرتے ہیں، اور میری بھی رائے یہی ہے کہ مٹھی سے نیچے کے بالوں کو کاٹنا جائز ہے، اور میری دلیل ابن عمر جو کہ گزشتہ احادیث کے روات میں سے ایک راوی ہے کہ جن میں داڑھی چھوڑنے کا مسئلہ مذکور ہے، اس کے باوجود ان سے کئی ایک روایات میں ثابت ہے کہ وہ حج یا حج کے علاوہ دو مواقع میں مٹھی سے زائد داڑھی کے بالوں کو کاٹا کرتے تھے۔ تفسیر بن جریر الطبری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس اور دیگر سلف سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ضروری ہے کہ ہم اس فقہی قاعدے کو بھی دیکھیں کہ جس میں یہ بات ہے کہ راوی اپنی روایت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اور یہ قاعدہ ابن عمر پر فٹ آتا ہے۔ یہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف، اس مسئلہ میں محل نظر ہے، کیونکہ جب شیخ البانی رحمہ اللہ خود شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک لمبی تھی، تو پھر ایک مٹھی سے زائد کاٹنے کی اجازت دینا کیسے جائز ہوا؟ رہا جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فعل، تو نبی علیہ السلام سے جب 5 الفاظ وعفو، اوفو، عرفو، ارہو، وفرو، کہ جن کا معنی و مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دو کہ آ جانے کے بعد صرف یا صحابی کے عمل سے جواز کا فتویٰ دینا محل نظر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی صحابی کا عمل حجت نہیں۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ 10 مبشرہ خلفائے راشدین خلفائے اربعہ میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں، اس لیے داڑھی کو ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا بھی جائز نہیں۔ اور جو انہوں نے تفسیر بن جریر الطبری کا اندر جو حوالہ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، یہ میرے نالج سے نہیں گزری، واللہ اعلم۔ جب آپ میں سے کسی ساتھی کو مل جائے تو مطلع کر دینا انشاءاللہ، پھر اس کی سند کو دیکھ کر تحقیق کی جائزہ عرض کیا جائے گا۔ سوال: داڑھی کے نیچے گردن کے بال کاٹنا بھی کیا حرام ہے؟ داڑھی کے نیچے گردن کے بال کاٹنا بھی حرام ہے؟ میرے خیال کے مطابق ان بالوں کو کاٹنا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ داڑھی میں سے نہیں ہے۔ سوال: بعض لوگ مونچھیں مونڈ دیتے ہیں، کیا یہ اللہ کے مخلوق میں تبدیلی ہے؟
اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کے مترادف نہیں ہے، اگرچہ میری رائے کے مطابق یہ منکر کام ہے۔ جو لوگ مونچھیں منڈواتے ہیں وہ دراصل احف الشوارب کی تعویل کرتے ہیں، اور دوسری حدیث انحق الشوارب تو وہ نص نبوی کی مطابقت کرتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق احفا، انحاق اور جز ان سب کا ایک ہی معنی ہے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ مونچھوں کا وہ حصہ جو ہونٹوں سے آگے بڑھے، نہ کہ جڑ سے۔ سارے مونچھیں گاٹھنا مافع سے مشتق ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مونچھوں کی ابتدا۔ اس معنی کے تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے جسے زید بن ارقم نے روایت کی ہے، مسند احمد اور سنن میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یأخذ شاربہ، نہیں فرمایا بلکہ من کے ساتھ بیان فرمایا، جو من تبعیض کے معنی کے لیے آتی ہے۔ اس حدیث کے معنی کے وضاحت کے لیے ایک اور حدیث پیش خدمت ہے، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کینچی منگوائی اور مسواک منگوا کر اس کے ہونٹ پر رکھی، جو بال اس مسواک سے نیچے تھے وہ کٹوا دی۔ سوال نمبر 4، ہیرا پہننے کا کیا حکم ہے؟ بھائی ہیرے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ڈائمنڈ، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی نص نہیں آئی کہ جس میں سونے اور چاندی کے علاوہ قیمتی چیزوں کا استعمال منع ہو۔ نمبر 2، جو سرخ سونا ہے اس پر کچھ ایسے کیمیائی مادے ڈالے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کہ اگر یہ اس رنگ ڈائمنڈ کے رنگ کے مشابہ ہو تو اس پر بھی سونے کے احکام ملیں گے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 5، جن چیزوں کو سونے کا پانی لگایا گیا ہو تو ان کے استعمال کا کیا حکم ہے، جیسے گھڑی، پن وغیرہ؟ یہاں ایک مسئلہ ہے بھائی، اس میں تفریق کرنا ضروری ہے۔ اگر تو جس چیز کو رنگا گیا ہے وہ تھوڑا سا ہو، یعنی معمولی سا ہو، پھر تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ اس چیز کو اس طریقہ سے رنگا گیا ہو کہ انسان کا ذہن دیکھنے کے ساتھ فوراً اس طرف جائے کہ شاید یہ چیز گھڑی وغیرہ ہے، یہ چیز گھڑی وغیرہ ہے ہی سونے کی، تو پھر بچنا چاہیے کہ جس طرح حدیث میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شک میں ڈالتے اسے چھوڑ دو، اس کی طرف کے جو شک میں نہ ڈالے، یعنی اس چیز کے استعمال سے بچو، اگرچہ وہ چیز ذاتی طور پر حرام نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، کیا ایسی گھڑی باندھنا جائز ہے جس میں قیمتی پتھر ہو؟ بھائی شارع نے قیمتی کانوں کو حرام قرار نہیں دیا، شارع نے قیمتی کانوں کو حرام قرار نہیں دیا۔ سونے اور چاندی کے علاوہ تو ایسی گھڑی باندھنا کہ جس میں کچھ قیمتی پتھر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، بعض لوگ دائیں ہاتھ میں گھڑی باندھنے کو مستحب سمجھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم اس مسئلہ میں اسی حدیث کو دلیل سمجھتے ہیں جو کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر کام میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، پاکی حاصل کرنے میں اور اپنے ہر کام میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بخاری کی حدیث ہے ان الیہود والنصارى لا یصبغون شعورهم فخالفوهم، یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، ان الیہود والنصارى لا یصبغون شعورهم فخالفوهم، تو تم ان کی مخالفت کرو۔ دوسری احادیث بھی ہیں کہ جن میں مشرکین کی مخالفت کا حکم ہے۔ ان سب احادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ کفار کی مخالفت کرنا ایک مسلمان نصب العین ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کفار کی مخالفت کرنا ایک الگ چیز ہے اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا منع ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کفار کی مشابہت اختیار کرے، بلکہ اس کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ ہر وقت کفار کی مخالفت کا قصد رکھے۔ اسی بنا پر کفار کے اندر یہ عادت چل چکی ہے کہ بائیں ہاتھ میں گھڑی باندھنا۔ ہمیں ایک بہت بڑا ذریعہ حاصل ہوا ہے کہ ہم کفار کی مخالفت کریں، تو لہٰذا دائیں ہاتھ میں باندھنا سنت سے محبت اور کفار کے خلاف نفرت کا مظہر ہے، اللہ عالم۔ سوال نمبر 8، پتلون یعنی کہ پینٹ شرٹ پہننے کا کیا حکم ہے؟ بھائی پینٹ شرٹ میں دو مصیبتیں ہیں۔ ایک تو یہ آدمی کے سطر کی جگہ کو واضح کر دیتا ہے، خصوصاً نماز کی حالت میں۔ عورت تو عورت ہے، مردوں کے لیے بھی ایسا لباس جائز نہیں جو ان کے جسم کی نمائش کا باعث بنے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کفار کا لباس ہے، نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا، یہاں تک کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے۔ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں کہ جس نے میرے امر کی مخالفت کی اور جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ من ثیاب الکفار فلا تلبسوها کہ یہ کفار کے لباس میں سے ہیں، یہ مت پہن۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے پینٹ پہننی پڑے، ناجائز تو میں نہیں کہتا، تو پہن لے، لیکن اس پر ایک لمبی جرسی نما کوئی چیز بھی پہن لیں کہ جس طرح بعض ہمارے پاکستانی اور ہندی بھائی کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ جی سوال نمبر 9، ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھ پر قسم ہے تیری طلاق کی، مجھ پر قسم ہے تیری طلاق کی، اللہ اکبر، اگر تو فلاں جگہ پر گئی تو بیوی چلی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جاننے کے باوجود نیت لفظ کے ساتھ وارد ہوتی ہے۔ اس کا قول علی الاطلاق، یہ طلاق کی قسم ہے، اور طلاق کی قسم طلاق نہیں ہے، الا کہ اگر وہ اس کا مقصد کر لے تو اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ علماء نے طلاق کی دو قسمیں بنائی ہیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ طلاق سنی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، اور طلاق بدعی کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اسے ایسے الفاظ میں ادا نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ پھر واقع ہونے کے بارے میں ان کے مابین اختلاف ہے۔ سنی طلاق کی شرائط میں سے گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے۔ سوال نمبر 10، ایک شخص کا ایک بیٹا ہے اور بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ بیٹا باپ سے پہلے مر جاتا ہے، پھر باپ بھی مر جاتا ہے، تو کیا بیٹے کے بیٹیوں کو میراث میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ اس مسئلہ میں بہت سارے ہم عصر علماء نے بحث کی ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کا موقف، یا ان سے یوں کہہ لو کہ سہون غلطی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق میراث میں ان کا کوئی حق نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے یہاں سہون ہوا ہے، کیونکہ مسئولہ صورت میں پوتے وارث ہوں گے، کیونکہ بیٹا باپ کی موجودگی میں انتقال کر گیا، بیٹا باپ کی موجودگی میں انتقال کر گیا، تو اب بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بیٹے کے درجے میں ہوں گے، اور وہ بیٹیوں کو 2/3 دینے کے بعد
باقی مال کے بطور اسبہ وارث ہوں گے۔ ہاں اگر بیٹا موجود ہوتا تو پھر یہ پوتے محروم ہو جاتے اور وہ بیٹا اسبہ بن جاتا۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی سوال ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔ کیا اس حدیث سے یہ ثابت بدعت حسنہ کا ثبوت نہیں ملتا؟ بھائیو یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ثابت ہے۔ دیکھیں آپ سلسلۃ الضعیفہ کے اندر 533 نمبر۔ یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے بدعت حسنہ کا استدلال کرتے ہیں۔ اس کے حسنہ ہونے کی دلیل مسلمانوں کا اس کا اہتمام کرنا، اور جب یہ مسئلہ عام ہوا تو ان لوگوں کو اجلت میں اس حدیث سے استدلال کرنے سے یہ معاملہ مشہور ہو گیا، حالانکہ ان پر یہ مخفی رہا۔ نمبر 1، یہ حدیث موقوف ہے جسے قطعی نصوص کل بدعت ضلالہ وکل بدعت ضلالہ کے مقابل دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کل بدعت ضلالہ۔ نمبر 2، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر درج ذیل صورتوں میں یہ دیگر نصوص کے معارض نہیں رہے گی۔ نمبر 1، کسی معاملہ یا مسئلہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع و اتفاق اس سے مراد ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے انتخاب پر استدلال سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس صورت میں المسلمون پر اللام استغراق کی نہیں بلکہ الصید کا ہوگا، الصید کا ہوگا۔ الثانی، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیں کہ الف لام استغراق کا ہے تو بھی اس سے مسلمانوں کا ہر فرد، خواہ وہ ذرا سا علم نہ رکھنے والا جاہل ہو، قطعاً مراد نہیں۔ لا محالہ اس صورت میں المسلمون سے مراد اہل علم ہی ہوں گے، اور میرے خیال میں اسے معنی بغیر کوئی چارہ کار اور جائے پناہ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں اہل علم کون ہوں گے؟ کیا اس میں وہ مقلد بھی شامل ہوں گے جنہوں نے اپنی ذات پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی راہ میں کی ہوئی ہے، اور وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ ہرگز اس سے یہ لوگ مراد نہیں۔ اس کی تفصیل پر ذرا غور کریں کہ حافظ ابن عبد البر جامع بیان العلم جلد نمبر 2 صفحہ 36 اور 37 میں فرماتے ہیں کہ علم کی تعریف علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جس چیز پر آپ کو یقین آ جائے اور آپ اس میں فکر و تعامل کریں، اور جس کسی کو کسی بھی چیز کا یقین ہو گیا اور اس میں غور و فکر کر لیا تو اس نے اس کی حقیقت کو جان لیا، اور اس کے برعکس جسے کسی چیز کا یقین نہ ہوا اور اسے تقلید کرتے ہوئے مان لیا بغیر یقین اور غور و فکر کے، تو اسے اس چیز کا علم حاصل نہ ہوا، اور تقلید اکثر علماء کے نزدیک اتباع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتباع یہ ہے کہ قائل کا آپ کے لیے اپنے قول کی صحت کو واضح کرنے کی تلاش و جستجو کرنا اتباع ہے، اور تقلید یہ ہے کہ آپ کوئی بات کرو حالانکہ آپ کو اس کا علم ہو نہ ہو، آپ کو اس کا علم ہو نہ اس کے قول کی وجہ سے اور معنی پتہ ہو۔ ان المقلد لا یسمی عالما، بے شک مقلد کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ علامہ سندھی نے ابن ماجہ جلد نمبر 107 کے حاشیے کے نقل کر کے اس کا اقرار کیا۔
اور اس بات کو کئی ایک مقلدین نے بیان کیا، بلکہ بعض نے تو اس کی حقیقت مزید یہ کہہ کر واضح کر دی کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اور صاحب الہدایہ نے کہا کسی کو اس وقت تک قاضی کا منصب نہ دیا جائے جب تک کہ وہ صاحب اجتہاد نہ ہو۔ ابن الحمام نے فتح القدیر کی جلد نمبر 5 صفحہ 456 میں لکھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اہلیت اجتہاد اولین شرط ہے۔ بہرحال جاہل کو یہ منصب قضا سونپنا ہمارے ہاں صحیح ہے، اور امام شافعی اس مسئلہ میں ہمارے خلاف ہے۔ غور کریں کہ کیسے ابن الحمام نے مقلد قاضی کو جاہل قرار دیا، جب با اعتراف خود علم ان کی حالت اور مقام یہ ہے، الغرض کہ ان سے مقلدین مراد نہیں۔ یہ کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقوف ہے اور بدعتیوں کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جبکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے بدعت اور اس کی پیروی کے سخت مخالف تھے۔ اس بارے میں ان اقوال و واقعات سنن الدارمی اور حلیۃ الاولیاء وغیرہ کتب میں مشہور و معروف۔ یہاں صرف ایک قول پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اتباع کرو اور نئے نئے کام اختیار نہ کرو، کہ تم قرآن و سنت کے ساتھ کفایت کیے گئے ہو، اور پرانے معاملے یعنی کتاب و سنت کو لازم پکڑو۔ اس کی تخریج میرے رسالے الرد علی الطیب الحسیس میں ملاحظہ ہو۔ اے مسلمانوں، سنت کو لازم پکڑو، تم ہدایت و فلاح پاؤ گے۔ واللہ اعلم۔ سوال، کیا غیر مسلموں کی خاص تہواروں میں جو بعض ممالک میں منعقد ہوتی ہیں، ان میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اور ان تہواروں کی مناسبت سے اگر وہ تحفہ بھیجیں تو کیا اسے قبول کرنا جائز ہے؟ بھائیو، یہ مشکل ہمارے لیے اس لیے کھڑی ہوئی کہ ہم نے کفار کے نظم کی تقلید کی، اور ان سے جان چھوڑنا آسان نہیں، الا کہ اپنی ساری معاشرت ہم تبدیل کریں۔ اسلام میں 3 عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں پائی جاتی۔ 2 سالانہ عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایک ہفتہ وار عید یعنی جمعے کا دن۔ ہمیں کسی زمانے میں سے ایک عید سے شکوہ ہے جو حقیقت میں عید نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، وہ یہ عید میلاد النبی، جو کہ بدعت سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عید مسلمانوں کے پرانے نصارہ کے رسموں کی تقلید کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ کسی بدعتی نے کہا کہ نصارہ اپنے نبی کی پیدائش پر مجلسیں کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر محفلیں نہ کریں؟ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین سے غفلت اختیار کر رکھی ہے، تو گویا اس میں عیسائی مسلمانوں کے لیے قدوہ بن گئے ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ان کی تقلید کرنے سے ڈرایا ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ انصاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک دن ہے کہ جس میں میری پیدائش ہوئی اور مجھ پر اس دن وہی نازل ہوئی۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پیر کے دن تم شکرانے کا روزہ رکھو۔ میری ولادت اور میری بعثت کے شکرانے کے طور پر تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھیں، کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا چیز نعمت کا باعث بن سکتی ہے کہ ہر پیر کے دن کا روزہ رکھیں۔ بہت کم لوگ پیر کے دن نبی علیہ السلام کی بعثت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے اچھا نعم البدل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عنایت فرمایا۔ آپ اکثر مسلمانوں کو پائیں گے کہ عید میلاد النبی کے مجلسیں تو منعقد کرتے ہیں،
لیکن پیر کے دن کا روزہ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم مجلسیں کیوں منعقد کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم میں ہم مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے لیے وہی کچھ مشروع قرار دیا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور لوگوں کے لیے بہتر تھا کا حکم دیا۔ اور یہ جو مجلس ہے یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کفار کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ اور تم اس طرح کے غیر شرعی محفلیں منعقد کرتے ہو، ہر سال میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے مسنون قرار دیا کہ ہر ہفتہ تم مجلس منعقد کرو، تو اس لحاظ سے دونوں مجلسوں میں سے کون سی مجلس بڑی ہے؟ تو لہٰذا ہمارے لیے مذکورہ 3 عیدوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کے عیدیں اور مجلسیں منعقد کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی رہا تحفہ قبول کرنا، تو تحفہ کی بنیاد فاسد چیز یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی فاسد چیز پر ہو تو وہ خود تو فاسد ہی ہوگی نا۔ جی اگلا سوال، کیا اس عیسوی سال کے شروع میں جس طرح عیسائی مختلف مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ان مجلسوں میں جا کر شرکت کرنا تاکہ وہ اسلام کو آئیں کا شرعی حکم کیا ہے؟ بھائیو، جو شخص در حقیقت واقعتاً اتنا حریص ہو کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا شوق رکھتا ہو، تو ان کے تہواروں کے موقع پر ان کے ساتھ جمع ہو کر ان کی عیدوں میں شرکت کر کے پھر دعویٰ کیا جائے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے میدان ہیں، مثلاً خطابت کی شکل میں، کتابت کی صورت میں، اور اسی طرح دوسرے اسباب اسلام میں ایسا جائز نہیں ہے کہ ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس وسیلہ کو جائز قرار دیں، کیونکہ یہ اسلامی قاعدہ نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ ان کو پائیں گے وہ بہت سارے غیر شرعی احکام میں ملوث ہوں گے، اور وہ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مصلحت سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے نام کے مسلمان بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے موقع کو غنیمت سمجھ کر وہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بعض سلف حضرات بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ سلف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بڑا غنیمت والا موقع ہے کہ ان کو بات سمجھا دی جائے، تو لہٰذا ہم اس طرح کی عیدوں میں شرکت کو جائز نہیں سمجھتے۔ واللہ اعلم۔ سوال، کیا فرض نمازوں کے بعد مفتی صاحب اجتماعی دعا جائز ہیں؟ بعض لوگ اس کے جواز کے لیے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر ثم انحرف ورفع یدیہ ودعا، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ حدیث ذخیرہ حدیث کی کتب میں سے کسی کتاب میں مجھے تو نہیں ملی۔ معروف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز سے سلام پھرنے کے بعد اذکار میں یا دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کی قید مذکور نہیں ہے، اور کسی حدیث میں بھی اس طرح کی دعا کا ذکر نہیں آتا کہ جس طرح کے بعض مساجد کے ائمہ کرتے ہیں۔ بہت ہی مختصر دعاؤں کا ذکر نبی علیہ السلام سے آتا ہے، جس طرح اللہم قینی عذابک یوم تبعث عباد، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عباد، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا کہ جس دن تو اپنے بندے اٹھائے۔ فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایسی کسی دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آتا، جبکہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام سے ثابت۔ نبی علیہ السلام کی سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ۔ جو عبادات اور اطاعتیں نبی علیہ السلام نے کیں تو وہ ہمارے لیے سنت ہے، ہم بھی اسی طرح سے کریں، اور جو کام نبی علیہ السلام نے چھوڑی ان کو چھوڑنا سنت ہے، اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو ہم جیسے مثلاً 5 نمازوں کے لیے اذان دیتے ہیں،
جبکہ بارش کی نماز اور سورج گرہن کی نماز کے وقت اذان نہیں دیتے، جبکہ انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے جس طرح 5-6 نمازوں کے لیے اذان دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ جمع ہوں، تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان نمازوں کے لیے اذان دی جائے۔ لیکن اس سخت ضرورت کے باوجود اذان صرف 5 نمازوں کے لیے مشروع ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کی نمازوں میں اذان کو چھوڑا ہے، تو لہٰذا ان نمازوں کے لیے اذان چھوڑنا ہی سنت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں فرمایا کہ مصلحت مرسلہ اور بدعت میں فرق یہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ بدعت کو جو نبی علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ ان 2 شکلوں میں گھومتی نظر آتی ہے۔ اولاً یا تو بدعت کرنے والا ایسا شخص ہو کہ اس بدعت کا خدشہ عہد نبوت میں بھی تھا لیکن اس وقت نہیں، مثلاً جیسے 5 نمازوں کے علاوہ اذان دینا، اب اس بدعت کو اختیار کرنا یہ دین میں نئی بات۔ جب اس تقاضے کا یہ سبب ہو کہ مسلمانوں میں دین کے احکامات اپنانے کی کمی ہو تو اس بدعتی کی بات کو نہیں لینا چاہیے۔ اس کی مثال جس طرح مختلف ٹیکس جو لاگو ہیں، تو اس ٹیکس کی بھی بنیادی وجہ ہے، اس ٹیکس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکام یعنی زکوٰۃ کو نظر انداز کر دیا گیا کہ جو قومی خزانہ شمار ہوتا، تو لہٰذا ایسے ٹیکس لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس ٹیکس لگنے کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی سستی ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کی اس کوتاہی یا کمی کا ازالہ ممکن نہ ہو تو پھر ٹیکس لینا لازم آئے گا۔ یہاں آپ کے سامنے مصلحت مرسلہ اور بدعت کے درمیان فرق بتاتے چلیں۔ مصلحت مرسلہ جو ہے یہ عبادت میں اضافہ کا دروازہ نہیں ہے، مصلحت مرسلہ، بلکہ ایک مسلمانوں کی مصلحت کا خیال رکھنے کے مترادف ہے کہ اس کا دین میں عبادت کے اضافے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو اللہ نے مالی طور پر اتنا مستحکم کیا ہے کہ وہ جہاز یا گاڑی کے ذریعے سے فریضہ حج ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں پیدل جاؤں گا، اور یہ بھی کہے کہ پیدل حج کرنا افضل ہے، تو یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر کوئی ان سواریوں میں سے کسی سوار پر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور لیکن پیدل حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے، کیونکہ وہ حج کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عموم سے یہ بات ثابت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا لازم ہے جو بھی اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور تھے، اس طرح سے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی طاقتور تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پیدل حج نہیں کیا، بلکہ آپ نے اور آپ کے صحابہ سواریوں پر حج کیا۔ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عبادت میں زیادہ عبادت کا شوق نہیں رکھتے تھے؟ حالانکہ آپ پیدل حج نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج نہیں کیا طاقت ہونے کے باوجود۔ اب اگرچہ ہوائی جہاز ایک نئی چیز ہے، لیکن مصالح میں داخل کہ اس کے ذریعے انسان سہولت کے ساتھ بیت اللہ کا حج کر سکتا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال، سب جمع ہو کر اجتماعی طور پر تلاوت کریں کسی ایک دن یا کبھی کبھار، تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائیوں، جب اس طرح جمع ہونے سے مقصود دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو تو پھر تو جائز ہے، تاکہ سب مل کر قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر اس عقیدہ سے یہ کام کریں کہ اس سے مقصود اللہ کی خاص قربت حاصل کرنا کسی معین دن میں، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، سوال، دانوں والی تسبیح کے ساتھ تسبیح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء تو جواز کی طرف گئے ہیں،
لیکن جن دلائل کی بنیاد پر انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ میں اپنے ناقص علم کے مطابق یہی بات کہوں گا کہ یہ سنت کی مخالفت ہے۔ دانوں کے ساتھ تسبیح پڑھنا بدعت ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ سنت طریقہ انگلیوں کے پوروں پر تسبیح پڑھنا ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ بھی وضاحت ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دانوں والی تسبیح نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں نہیں تھی، یہ بعض دوسری امتوں سے ہماری طرف منتقل ہو کر آئی ہے، جس طرح کے نصارہ نے بوذیوں سے نقل کیا ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کی گردنوں میں تسبیح لٹک رہی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے میں شامل ہے، تو یہ دوسری مشابہتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو لہٰذا ہم دانوں والی تسبیح رکھنے کے منکر ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ عمل اخلاص کے بھی منافی ہے۔ جی اگلا سوال، غالباً یہ آخری سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، توجہ کرنا کہ جو لوگ تلاوت کے بعد آخر میں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، کیا یہ کلمہ ثابت ہے یا کیا ایسے شخص کو بدعتی کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے قرات کے بعد ایسے بدعت کرتے ہیں جو سلف صالحین کے زمانے میں ثابت نہیں ہے۔ لائق ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بدعت ذاتی طور پر گمراہی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ اس کی طرف ابن عمر نے اشارہ کیا، کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے اور اگرچہ لوگ اس سے اچھا سمجھیں۔ صدق اللہ العظیم کی یہ عبارت تو بڑی خوبصورت ہے، جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، ومن اصدق من اللہ قیلا، لیکن جب بھی ہم آیات پڑھنے کے بعد یہ الفاظ پڑھیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان الفاظ کو قرآن کی آیات میں شامل نہ کر لیا جائے، کہ جس طرح اذانوں کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کا قل صدق اللہ العظیم سے اس کے لیے استدلال کرنا ایسے ہے جیسے بعض لوگ اللہ کے جواز کے لیے قل اللہ قل صدق اللہ العظیم سے استدلال کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ